نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، جب بھاگ کر گیا کشتی کی طرف بھری ہوئی۔ فساہم فکان من المدحضین، پھر قرعہ میں شریک ہوا تو وہ ہو گیا ہارنے والوں میں سے۔ فالتقمہ الحوت وهو ملیم، پھر نگل لیا اسے مچھلی نے اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر نہ ہوتا کہ بے شک تھا تسبیح کرنے والوں میں سے۔ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر گئے بھری ہوئی کشتی کی طرف، پھر قرعہ میں شریک ہوئے تو وہ ہو گئے ہارنے والوں میں سے۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کرنے والے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا موجودہ موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ اشوریوں کا پایہ تخت تھا جنہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیل کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ بالآخر یہ اپنی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے، اور یہ کہہ کر بستی سے نکل گئے۔ واپسی پر دیکھا کہ قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنے طور پر وہاں سے نکل گئے، اور سمندر میں جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تعبیر کیا جس طرح ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کشتی سواروں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز سامنے آئی تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی جانیں بچ جائیں، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس لیے قرعہ اندازی کرنی پڑی۔ بعض کہتے ہیں اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ کشتی گرداب میں اس لیے پھنستی ہے کہ کوئی غلام آقا سے بھاگ کر آ جاتا ہے، چنانچہ اس مفروضے کے لیے انہیں قرعہ اندازی کرنی پڑی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے، یعنی توأن اور کرہن اپنے آپ کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد ان کو کرنا پڑا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے، اور یوں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا۔ اس کی بھی ہم نے تفصیل دیکھی۔ پھر اگر ایسا نہ ہوتا بے شک وہ تھا تسبیح کرنے والوں میں سے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یقیناً وہ دور رہتا ہے اس کے پیٹ میں اس دن تک جو سب اکٹھا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ،
پھر ہم نے پھینک دیا اسے چٹیل میدان میں جبکہ وہ بیمار تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگا دیا اس پر ایک درخت پودا بیلدار۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور پھر ہم نے بھیجا اسے 100,000 1,00,000 کی طرف یا وہ زیادہ ہوں گے۔ فَآمِنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ، پھر وہ سب ایمان لائے تو ہم نے فائدہ دیا انہیں، إِلَىٰ حِين، ایک وقت مقرر تک۔ تو یقیناً وہ رہتا ہے اس کے پیٹ میں اس دن تک جس میں لوگ زندہ اٹھائے جائیں گے، یعنی توبہ استغفار اور اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، جیسا کہ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے پھینک دیا انہیں چٹیل میدان میں جبکہ وہ بیمار تھا، یعنی اس طرح جیسے ولادت کے وقت بچہ یا چوزا ہوتا ہے، مزمل، کمزور اور ناتواں۔ اور ہم نے اگا دیا ان پر ایک درخت پودا بیلدار۔ یقین اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی، جیسے لوکی، کدو وغیرہ کی بیل، یعنی ایک چٹیل میدان میں جہاں کوئی درخت نہ تھا نہ عمارت، ایک سایہ دار بیل اگا کر ہم نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور ہم نے بھیجا اسے 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ چنے ہوئے، اس سے بھی زیادہ وہ ہوں گے، بس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں فائدہ دیا ایک وقت مقرر تک۔ آج کے سبق میں اتنا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کیا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کی غلطی کوتاہی جو بھی ان سے ہوئی، سرزد ہوئی، اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں بھی اپنی تمام کوتاہیوں کو، غلطیوں کو سدھارنے والا بنائے اور ان پر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات سے معاف کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔